شروع اللہ کے اس بابرکت نام سے جس کی کوئی ابتدا نہیں اور نہ ہی کوئی انتہا ہے۔ وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، اور ہم اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم۔ سعدیہ عاطف وائس چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ محترم ناظرین، انسان کی زندگی کبھی سکون اور خوشی سے بھری ہوتی ہے، کبھی دکھ اور غم کی کالی رات میں ڈوب جاتی ہے، کبھی رزق کی تنگی آ جاتی ہے، دل کو بے چین کر دیتی ہے، کبھی بیماریاں جان کو گھیر لیتی ہیں، کبھی اولاد کی نافرمانی آنکھوں کو اشکبار کر دیتی ہے، کبھی گناہوں کا بوجھ سینے کو اتنا بھاری کر دیتا ہے کہ انسان کو لگتا ہے کہ اب کوئی راستہ نہیں بچا۔ ایسے میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر ایک ایسا دروازہ کھول رکھا ہے جو ہر حال میں رحمتوں کی بارش کرتا ہے، اور وہ دروازہ ہے درود پاک اور استغفار کا۔ کبھی ہم نے اپنی زندگی پر نظر ڈالی ہے کہ کیا ہم نے کبھی یہ محسوس نہیں کیا کہ دل بوجھل ہے، دعائیں مانگتے ہیں مگر پوری نہیں ہوتی، زندگی کے مسائل ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے، سکون غائب ہے، نیندیں روٹھ گئی ہیں، رزق کی تنگی ہے، بیماریوں کی سختی ہے، رشتوں کی کمزوری ہے، ہر طرف اندھیرے ہی اندھیرے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ آخر وجہ کیا ہے؟ ہم قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، پھر بھی دل کیوں خالی رہتا ہے، زندگی کیوں اجڑی ہوئی لگتی ہے؟ تو محترم ناظرین، اصل راز ان دو لفظوں میں ہے، درود شریف اور استغفار۔ یہ دونوں ایسے ہیں جیسے ایک جلتا ہوا چراغ، ایک صاف کرنے والا پانی۔ چراغ کے بغیر اندھیرا نہیں جاتا اور پانی کے بغیر میل کچیل نہیں دھلتا، اسی طرح درود شریف کے بغیر دل میں نور نہیں آتا اور استغفار کے بغیر گناہ نہیں مٹتے۔ درود پاک وہ خوشبو ہے جو عرش سے آتی ہے، اور استغفار وہ بارش ہے جو زمین کی پیاس بجھاتی ہے۔ درود پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت عطا کرتا ہے، استغفار ہمیں اللہ کی معافی تک لے جاتا ہے۔ ایک طرف محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور دوسری طرف رب کی رحمت، بھلا اس سے بڑا خزانہ ہمیں کہاں مل سکتا ہے؟ آج کی یہ ویڈیو روح کو جگا دے گی، آنکھوں کو نم کر دے گی۔ درود پاک اور استغفار کیسے ایک بندے کی تقدیر بدل دیتے ہیں۔ یہ وہ ذکر ہے جو دعاؤں کو شرف قبولیت عطا کرتا ہے، یہ وہ نسخہ ہے جو دنیا کی مشکلوں کو آسان کر دیتا ہے، یہ وہ راز ہے جو انسان کو قبر میں روشنی اور آخرت میں نجات عطا کرتا ہے۔ تو محترم ناظرین، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے اور سنیے گا، انشاءاللہ تعالی آپ کی روح اور ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تو محترم ناظرین، یہ دونوں ایسے اعمال ہیں جو زمین پر بندے کی زبان سے نکلتے ہیں مگر ان کی آواز آسمانوں تک جاتی، فرشتوں کے حلقے میں گونجتی ہے اور عرش الہی تک پہنچتی ہے۔ درود پاک کا مقام یہ ہے کہ اللہ خود اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، فرشتے درود بھیجتے ہیں، اور پھر ایمان والوں کو حکم دیا گیا کہ اے ایمان والو، تم بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ سوچنے کی بات ہے کہ جب اللہ اور فرشتے ایک ذکر میں شریک ہیں اور بندہ بھی وہی ذکر کرے تو اس کی روح پر کتنا نور آتا ہوگا۔ درود پاک وہ نور ہے جو اندھیروں کو چیر دیتا ہے، دل کی سختی کو نرم کرتا ہے، دعاؤں کو عرش تک پہنچا دیتا ہے، بندے کو محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب لے جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے، اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ اگر ہم دن میں 100 بار درود پاک پڑھ لیں تو اللہ کی رحمتوں کا کتنا سمندر ہماری زندگی کو گھیر لے گا۔ دوسرا ہے استغفار، یہ تو بندے اور رب کے درمیان ایسا راز ہے جس کے ذریعے انسان گناہوں کی گندگی سے دھل کر پاکیزگی کی خوشبو میں ڈوب جاتا ہے۔ قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو پکارا اور فرمایا، استغفار کرو، تمہارا رب بڑا بخشنے والا ہے، وہ آسمان سے تم پر بارش برسائے گا، تمہیں مال دے گا، اولاد دے گا،
باغات دے گا اور نہریں جاری کر دے گا۔ استغفار صرف گناہ معاف نہیں کرتا بلکہ زندگی کی تنگیوں کو کشادگی میں بدل دیتا ہے۔ استغفار دل کے بوجھ کو ہلکا کر دیتا ہے، نصیب کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے، آنکھوں کو آنسوؤں کی ٹھنڈک عطا کرتا ہے۔ اگر درود پاک دل کا نور ہے تو استغفار دل کی صفائی ہے۔ ایک سے دل روشن ہوتا ہے، دوسرے سے دل پاک ہوتا ہے۔ ایک سے قربت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوتی ہے تو دوسرے سے اللہ رب العزت کی معافی ملتی ہے۔ ایک انسان کو بلند کرتا ہے اور دوسرا جھکا کر عاجزی سکھاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء اللہ نے ہمیشہ اپنے معمولات میں درود و استغفار کو ساتھ رکھا۔ ان کے دن رات انہی دو لفظوں کی مٹھاس سے معمور ہوتے تھے۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، جب ہم گناہ کرتے ہیں تو دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے۔ اگر گناہ بڑھ جائیں تو دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر وہ نہ قرآن کا اثر لیتا ہے نہ دعا کی لذت محسوس کرتا ہے۔ لیکن جب بندہ آنسوؤں کے ساتھ استغفر اللہ کہتا ہے تو وہ دھبے مٹنے لگتے ہیں۔ جب زبان سے اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل محمد نکلتا ہے تو دل پر نور کے چراغ جلنے لگتے ہیں۔ یہی چراغ زندگی کی تاریکی کو روشنی میں بدل دیتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کی برکت سے دعائیں رد نہیں ہوتی۔ علماء نے فرمایا، جو دعا درود کے غلاف میں لپیٹ کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جائے وہ کبھی خالی نہیں جاتی۔ استغفار کی برکت یہ ہے کہ مشکلات کے بادل چھٹ جاتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب لوگ قحط میں مبتلا ہوتے تو وہ اجتماعی طور پر استغفار کرتے اور آسمان سے بارش کے دروازے کھل جاتے۔ یہ دونوں عمل انسان کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیتے ہیں۔ درود پاک قبر کو روشنی سے بھر دیتی ہے۔ استغفار قبر کے عذاب کو دور کرتا ہے۔ درود پاک قیامت کے دن شفاعت کا وسیلہ بنے گا۔ استغفار اللہ کی معافی کا پروانہ بنے گا۔ درود پاک انسان کو جنت کے باغوں کی خوشبو تک لے جائے گا۔ جبکہ یہ دونوں خزانے درود پاک اور استغفار ایک ساتھ ہوں گے تو انسان کی زندگی میں ایسا انقلاب برپا ہوتا ہے۔ استغفار دل کو دھو دیتا ہے، درود پاک اس دل میں نور بھر دیتا ہے۔ استغفار انسان کو عاجز بنا دیتا ہے، درود انسان کو بلند کر دیتا ہے، استغفار انسان کو رونے پر مجبور کر دیتا ہے۔ درود شریف آنکھوں کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں روشن کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء اللہ نے ہمیشہ اپنے معمولات میں درود شریف اور استغفار دونوں کو شامل رکھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ دعا رد نہ ہو تو دعا کے شروع اور آخر میں درود پاک پڑھو۔ اگر چاہتے ہو کہ دل کی سختی دور ہو تو کثرت سے درود پاک پڑھو۔ کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں مگر اکثر قبول نہیں ہوتی؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری دعاؤں میں درود پاک شامل نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے۔ جب تک اس پر درود شریف نہ پڑھا جائے وہ دعا اوپر نہیں جاتی، یعنی درود پاک دعا کو پر لگا دیتا ہے، اسے عرش تک پہنچاتا ہے۔ دوسری طرف استغفار دعا کے راستے کی رکاوٹوں کو ہٹاتا ہے۔ اگر دل گناہوں سے بھرا ہو تو دعا کیسے قبول ہوگی؟ مگر جب دل استغفار سے دھل جاتا ہے تو دعا عرش الہی تک جاتی ہے۔ تو محترم ناظرین، آج ہی فیصلہ کیجئے، ابھی نیت کیجئے، یہ زندگی چند لمحوں کی ہے، نہ جانے کب سانسیں ٹوٹ جائیں، اس سے پہلے کہ موت آ کر ہمیں غفلت میں پکڑ لے۔ آئیے اپنی زبان کو درود اور استغفار سے زندہ کر لیں۔ صبح ہو یا شام ہو، تنگی ہو یا آسانی ہو، خوشی ہو یا غم ہو، ہر حال میں استغفر اللہ اور اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کو اپنی زندگی کا ورد بنائیں۔ آپ دیکھیں گے کہ گھر میں برکت اترے گی، دل میں سکون آئے گا، چہرہ نورانی ہو جائے گا، دعائیں بارگاہ الہی میں شرف قبولیت پائیں گی۔ ہم اپنے رب سے معافی مانگتے ہیں، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔
یہی عمل ہماری دنیا بھی بدل دے گا، ہماری آخرت بھی سنوار دے گا۔ یہ الفاظ نہیں، یہ کائنات کے الفاظ ہیں، ان کے ساتھ جڑ جائیں، زمین پر جنت کی خوشبو پانے لگیں گے۔ اللہ ہمیں کثرت سے درود پاک اور استغفار پڑھنے والا بنائے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے درود شریف اور استغفار کی برکتیں سنی۔ اب یہ صرف ہمارے کانوں تک محدود نہیں رہنی چاہیے، بلکہ ہمارے دل اور زبان کا مستقل وظیفہ بن جائیں۔ سوچئے ایک دن آئے گا جب یہ زندگی ختم ہو جائے گی، سب لوگ ہمیں کندھوں پر اٹھا کر قبر میں اتار دیں گے۔ اس وقت نہ دنیا کی دولت ساتھ ہوگی، نہ اولاد ہوگی، نہ جائیداد ساتھ ہوگی۔ اگر کوئی ساتھ ہوگا تو وہ ہمارے اعمال ہوں گے، ہمارا ذکر جو ہم نے دنیا میں درود شریف پڑھا ہوگا، استغفار پڑھا ہوگا، نماز پڑھی ہوگی، اللہ کو یاد کیا ہوگا، وہ قبر کی اندھیری رات میں روشنی ڈالنے والا ذکر یہی درود پاک، استغفار اور اللہ کا ذکر ہوگا۔ اگر آج ہم نے زبان کو درود پاک اور استغفار سے زندہ کر لیا تو کل قبر میں فرشتے ہمارے چہرے پر رحمت کی کرنیں ڈالیں گے۔ آج اگر ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھا تو کل حشر کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی چھاؤں میں ہوں گے۔ آج ہی سے فیصلہ کریں کہ ہم اپنی زندگی کو خالی اور اندھیروں میں گزاریں گے یا اپنی زبان کو درود پاک اور استغفار کے ورد سے تر رکھیں گے۔ یہ لمحہ شاید آخری موقع ہو، یہ سانس شاید آخری ہو، اس سے پہلے کہ موت آ کر ہمیں اپنی گرفت میں لے لے۔ آج ہی سے ہم عہد کریں، صبح ہو یا شام ہو، غم ہو یا خوشی ہو، ہر وقت ہماری زبان پر درود پاک اور استغفار کا ورد جاری ہو۔ جہاں پر درود شریف کی کثرت کریں، وہاں پر صبح و شام ایک تسبیح استغفار کی اپنی زندگی کا لازم حصہ بنا لیں۔ اگر ہر نماز کے بعد ایک تسبیح استغفار کی کر لیں تو آپ یقین کریں اس کی بہاریں آپ دنیا اور آخرت میں پائیں گے۔ بہت مبارک عمل ہے، آپ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح استغفار کی پڑھیں، روزانہ صبح و شام لازمی پڑھیں، گناہوں سے بچتے رہیں اور درود شریف کی کثرت کرتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالی دل بھی نور سے بھرا ہوگا، دنیا بھی نور سے بھر جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اس کے بعد زندگی بدلے گی، دل روشن ہوں گے، زندگی سکون میں آ جائے گی اور ہمارا رب ہم سے انشاءاللہ تعالی راضی ہو جائے گا۔ تو محترم ناظرین، اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل کو چھوا ہے تو آج اسے درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ مزید روحانی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل سعدیہ عاطف وائس کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر دل اور ہر گھر نور سے مہک جائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور دوسروں کی محتاجی سے بچائے۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔